بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر ملت، اور اگر میں کہوں بانی پاکستان تو میں ٹھیک کہوں گا. بانی لارڈ تھا ایک اس وقت انگریزوں کا بڑا، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اور قائد اعظم بھی چلا رہے تھے. تو لارڈ نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ قائد اعظم مجھے تیری سیاست سے اتنا ڈر نہیں آتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈر آتا ہے. اتنا مجھے، میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، کہ تیری سیاست سے میں اتنا نہیں ڈرتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈرتا ہوں. اس لیے کہ یہ جب دین کا نام لے کے پاکستان کی بات کرتا ہے تو لوگوں پہ جادو طاری کر دیتا ہے. اس لیے میں تیری سیاست سے زیادہ اس کے دین سے ڈرتا ہوں. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب، ان کو ابو العرب بھی کہا جاتا. ان زمانوں میں عرب میں غربت آئی تو یہاں سے ہندوستان سے چندے اکٹھے کر کر کے پیر جماعت علی شاہ صاحب لے جایا کرتے تھے. مدینہ شریف میں آج بھی جماعت منزل موجود ہے. پیر صاحب کی اپنی رہائش تھی. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب مدینہ میں گزر رہے تھے تو بڑے بڑے مرید ساتھ تھے. اس زمانے میں لوگ ہاتھوں میں چھڑی رکھا کرتے تھے، جانور اکثر ہوتے تھے تو چھڑیاں ہاتھوں میں ہوتی تھیں. تو پیر صاحب گزر رہے تھے، بوڑھے آدمی تھے، مرید ساتھ تھے. تو ایک کتا دوڑا دوڑا آ گیا. جب وہ پیر صاحب کے قریب سے گزرنے لگا تو ایک مرید نے نہ کتے کی ٹانگ پہ ڈنڈا مارا، پیچھے ہٹ جا، کپڑوں کو نہ لگ جانا. کتا چونکنے لگا، رونے لگا، اور جب بھاگا نا تو لوگ کہتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا. 100 سال کے پیر جماعت علی شاہ صاحب پگڑی ہاتھ میں پکڑی اور کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. دوڑ کے کتے کو اٹھا کے لائے اور یوں اس کو سینے سے لگایا. پھر پیر صاحب نا اس کتے کو اپنی رہائش گاہ پہ لے گئے. پھر اپنی پگڑی کھول کے نا تو اس کی پٹی کی، پھر دودھ کا پیالہ اس کے آگے رکھا. جب کتے نے دودھ پی لیا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ہاتھ باندھے، کہنے لگے مدینے کے کتے، نبی پاک کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا، حضور کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا کہ یا رسول اللہ یہ آتے ہیں حاضری دینے اور ہمیں تکلیف دیتے ہیں. میری شکایت نہ کرنا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، میں نے نہیں اسے کہا تھا، اس سے بھول ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں. میرے عزیزو، وہاں درد تھا، وہاں سوز تھا، وہاں پیار تھا، وہاں محبت تھی. لیکن ہمارے رویے انسانوں کے حق میں تو کیا، جانوروں کے حق میں سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں. مطلب جانور حضور سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے. حضور کا ایک گدھا تھا جس کو دراز گوش کہا جاتا ہے، اس کے لمبے لمبے کان تھے. تو دراز گوش شریف حضور کسی کو بلانے بھیجتے تھے تو صحابی کے دروازے پہ جا کے سر مارا کرتا تھا، اور صحابہ کہتے جب منہ سے دیکھتے تو سمجھ آتا تھی نبی پاک نے بلایا ہے. حضور کی ایک اونٹنی تھی نبی پاک علیہ السلام. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آواز دیتے تھے تو بیٹھ جاتی تھی، بلاتے تھے تو آ جاتی تھی. حضور کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی، اور جب تک نہیں اٹھی جب تک اس اونٹنی کی روح پرواز نہیں کر گئی. میرے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تو یہ ایک بکری سیدہ عائشہ کہتی ہے ہم نے گھر میں رکھی ہوئی تھی، تو وہ بکری اٹھتی بھی تھی، آتی جاتی بھی تھی، کبھی کبھی آواز بھی نکالتی تھی، پر جتنی دیر نبی پاک گھر میں رہتے تھے وہ ادب کے ساتھ چپ رہتی تھی، وہ آواز نہیں نکالتی تھی، کوئی حرکت نہیں کرتی تھی، وہ خاموش رہتی تھی. مصطفیٰ کریم کا ادب کرتی تھی. جانوروں سے حضور نے پیار کیا، جانوروں نے میرے نبی کا ادب کیا. غار ثور میں سب سے زیادہ جس کان نے کافروں کی آنکھوں پہ پٹی باندھی وہ کبوتری کے انڈے ہی تو تھے، وہ کبوتری کے انڈے ہی تو تھے. اس نے آ کے جالا، وہیں فوری طور پر آ کے مکڑی نے جالا بنا، اس کے اندر کبوتری نے انڈے دیے. اور جب ابو جہل کہنے لگا نا اندر گھسو، دیکھو اندر جا کے غار کے، تو اس کے اپنے ہی لوگ اسے کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے. اگر کل یہاں سے کوئی گزرا ہوتا تو یہ جالا جو تھا یہ ٹوٹا ہوا ہوتا، یہ انڈے گرے ہوئے ہوتے. پتہ نہیں کب سے کوئی اندر نہیں گیا، تبھی تو یہاں جالا تنا ہوا ہے مکڑی نے، تبھی تو یہاں انڈے ہیں. اور میرے بھائیوں، ان جانوروں نے امداد کی، انہوں نے مدد کی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے پر جنگ ہو رہی تھی تو گھوڑا تھک گیا. اب خالد بن ولید تو اللہ کی تلوار تھے، وہ تو تھکتے ہی نہیں تھے. گھوڑا تھک گیا، اب دوسری سواری دور تھی تو جناب خالد بن ولید گھوڑے کے کان میں کہنے لگے اگر تو نے آج میرا ساتھ نہ دیا تو میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا کہ اللہ اس نے میرا جہاد میں ساتھ ہی نہیں دیا. جناب خالد بن ولید کے ساتھ والے کہتے ہیں کیا کان میں آپ نے کہا کہ گھوڑا اتنا بھاگتا تھا کہ پیچھے مڑتا ہی نہیں تھا، وہ سرپٹ دوڑتا تھا. جناب خالد بن ولید نے وہ جنگ جب فتح کی تو لوگوں نے کہا حضور بڑا کمال کیا. فرمانے لگے آدھا میرا ہے آدھا میرے گھوڑے کا ہے.
یہ شریک ہے اس جہاد میں برابر کا، اس نے تعاون کیا ہے. تو یہ مخلوق اللہ کی تو شامل حال رہی، انہوں نے تو امداد کری میرے بھائی. اور ہمارے رویے ان کے بارے میں اتنے سخت ہو گئے، اتنے زبردست ہو گئے. دیکھو نا، میں اس ملک میں اس وطن کی بات کرتا ہوں جو دین کے نام پہ بنا ہے، اور جہاں گھوڑوں کو اب نچایا جانے لگا ہے. اب گھوڑے نچانے کے لیے پیدا کیے گئے. میں بتا چکا ہوں کہ یہ تو سواریوں کا جانور تھا، اس کو نچایا جاتا ہے. یہ چودھری ہونے کی علامت ہے، یہ مالدار ہونے کی علامت. یہ سیٹھ کے بچے کی شادی ہو تو گھوڑے نچائے جائیں گے. یہ ملانگ تلانگ جو میلے ٹھیلے کرتے ہیں، جب بابے کا عرس لگے گا تو گھوڑا نچایا جائے گا. بھی جانور اس لیے یہ خرافات ہے ساری، یہ دین کے مترادف ہیں. ان باتوں کو سمجھیں، ان پر عمل کریں. یہ سارا ہمارے دین کا نصاب ہے. چونکہ یہ مضمون تھوڑے خشک ہوتے ہیں نا، اس لیے ہمارے ہاں بیان نہیں ہوتے، لیکن ان کی ضرورت بڑی سخت ہے، ان کی حاجت ہے. ان مسائل پر ضرور ہمیں توجہ کرنی چاہیے. پورے باب ہیں کتب حدیث کے اندر. میں بھی وہی بات کر سکتا تھا جو پچھلے سال میں نے اس مہینے میں کی تھی. ہر مہینے کے عنوانات سمجھ میں آتے ہیں، وہ تیار پڑے ہوتے ہیں، وہ بیان کرنے مشکل نہیں ہوتے. لیکن کبھی کبھی دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ جو باتیں نہیں ہیں پتہ، ان کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا میرے بھائی. ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی آدمی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے، اور ممکن ہے وہ کسی کو سمجھانے میں، آگے بتانے میں، فارورڈ کرنے. ویسے بھی اچھی باتیں بھی اب فارورڈ کرنی شروع کریں. بات آ گئی ہے تو میں چلو کر دیتا ہوں. کوئی ضروری بات ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی پارٹی کا دفاع کرنا ہے اور مخالف کی غیبت ہر وقت کرنی ہے؟ مثلا کیا ہو جائے گا اس سے؟ کیا انقلاب ہم نے کر لیا ہے؟ کیا ہم نے حق بات کہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں بات کریں. لیکن سوشل میڈیا اگر ہمارے ہاتھوں میں آیا تو تباہی کے لیے تو نہیں نہ آیا. یہاں اچھی فوٹو لگا کے، ایک فوٹو ادھر سے کھینچ کے لگا لو، ایک ادھر سے کھینچ کے لگا لو، ایک ادھر سے. اب تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. اب آپ جب کسی کے قابو آ گئے تو وہ مطلب آپ سے سب سے پہلے مطالبہ یہ کرے گا کہ ابے کے ساتھ بھی فوٹو لینی ہے، دادا کے ساتھ بھی لینی ہے، ماموں کے ساتھ بھی لینی ہے، چاچا کے ساتھ بھی لینی ہے، بچوں کے ساتھ بھی لینی ہے، ایک دھائیں سے لینی ہے، ایک بائیں سے. اس کام کے لیے کفر کے سامنے دین کا پیغام پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ہے نبی پاک کی حدیثوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے آگے فارورڈ کریں. جو ڈچ جانتے ہیں وہ اس زبان میں بات آگے پہنچائیں. جو لوگ جو ہے وہ فارسی سے متعلقہ ہیں وہ ان چیزوں کو آگے. یہ تو آپ کے پاس ایک بڑا مناسب ذریعہ ہے. وہاں آپ جو ہے وہ فنی ویڈیو آگے بھیج رہے ہیں، وہاں آپ غلط چیزوں کو آگے پہنچا رہے ہیں. آپ کس کام میں ان لوگوں کو آگے شریک ہو رہے ہیں؟ اور مطلب کئی دفعہ تکلیف ہوتی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے فنی مولوی، یعنی مولوی بھی فنی ہوتا ہے. یعنی یہ بھی کام ہوگا. اب ہر کام ہم وہ والا لیں گے جس میں تھوڑی دیر کے لیے لوگ جو ہے وہ مذاق کریں گے. خدا را، ہم سنجیدہ قوم ہیں، ہمیں سنجیدہ بات کرنی چاہیے. آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں دین آیا ہے. اور پھر میں ایک بات بڑی تکلیف سے کہتا ہوں، میں نے کئی دفعہ کی، آج پھر کہتا ہوں. وہ ہالینڈ نے معاذ اللہ حضور کے خاکے شائع کرنے کا اعلان کیا تھا نا جی. پھر اس پہ احتجاج ہوا. ہاں نہ تو کرے نا. ہر آدمی نے نا اپنے سوشل میڈیا پیج پہ جگہ دی کہ جی گستاخی ہو رہی ہے جی، نکل آئے گورنمنٹ، یہ کر دیں وہ کر دیں. ہم نے بھی کیا، کرنا چاہیے، پیغام دینا چاہیے. لیکن وہ خاکے شائع کرنے والے دو لوگ تھے. ایک مواد فراہم کرتا تھا، کیلیرون اس کا نام تھا، اور ایک یہ تھا جو خاکے بناتا تھا. تو یہ جو خاکے تحقیق کرتا تھا نا، معاذ اللہ اس نے اسلام کے خلاف 2 کتابیں بھی معاذ اللہ لکھی ہیں. اب وہ بندہ نا یہ 1.5-2 ہفتے ہوئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور آپ کے سارے قومی اخبارات نے خبر بریک کی، تمام نے، دنیا میں، ایکسپریس میں، ہر اخبار میں خبر آئی. پڑھی ہے آپ لوگوں نے بھی؟ جنہیں پڑھی ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ اتنے لوگ گواہ ہیں، یہ سب نے پڑھی ہے. مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے گستاخی شائع کی تھی تو شور ہوا تھا، تو کلمہ پڑھا تھا تو اب بھی شور ہونا چاہیے تھا نا، بولیں. لیکن شور تو ہوتا ہے منفی بات کا، مثبت بات کا تو شور ہم کرتے نہیں، یہ تو ہمارے حق میں ہی نہیں. منفی بات کا شور ہے اور مثبت بات کی طرف ہم آتے، یہ ہمارا مزاج ہے. مثبت بات کا بھی شور کرے میرے بھائی. وہ بھی لینا چاہیے تھا ہمیں اخبارات سے، وہ بھی ہر پیج پر ہونا چاہیے تھا، اس کی بھی فوٹو لگا لینی چاہیے. باقی تو ہم بڑی ایڈٹ کرتے ہیں نا، کسی کو کتا بناتے ہیں، کسی کو کچھ بناتے ہیں. تو اس پر بھی تھوڑی تعریف ہونی چاہیے تھی تاکہ مسلمان اس کا بھی ذکر کرتے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی. کیا مؤلفۃ القلوب دین کا حصہ نہیں کہ کوئی نیا کلمہ پڑھے تو اسے مال دو تاکہ اس کا دل مضبوط ہو؟ تو کلمہ پڑھا تھا تو چاہیے تھا نا کہ ہم اس کے دل کو مضبوط کرتے. ہم یہ پیغام آگے کرتے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی. وہ کہتا ہے میں تو حضور کے مخالف تحقیق کرنے نکلا تھا، پر ان کو پڑھتے پڑھتے ان کا غلام بن گیا.